اس جلسے میں شرکت کیے ہوئے جو ہمارے علماء اکرام ہیں، حفاظ اکرام ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے اسٹیج کے سامنے آ جائیں، صف اول میں آ جائیں۔ نہیں، بچے پیچھے بیٹھو، آرام سے بچے پیچھے بیٹھو۔ مولانا سلمان صاحب آئیے حضرت، اور دیگر ہمارے علماء اکرام کون ہیں ابھی؟ کھول کے تھوڑا سا فنکشن حل کے۔ اچھا، اور مجھے مسئلہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام صدر اجلاس میرے بزرگ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب باقوی دامت برکاتہم محمد فیوزہم، اور کنگیری، ڈوڈ بستی، چک بستی اور اطراف و اکناف کے تمام مساجد کے مفتیان اکرام، علماء اعظام، ائمہ اکرام، اساتذہ اکرام، معزز حاضرین، اور یہاں فنکشن ہال میں تشریف فرما میری مائیں، بہنیں، یقیناً میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں اس وقت آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں تاکہ مجھے بھی اللہ رب ذوالجلال کچھ اجر عطا فرما دے اور اپنی بارگاہ میں سرخرو فرما دے، اسی مقصد سے میں یہاں حاضر ہوا۔ جب یہاں کے حضرات علماء تشریف لائے اور اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ ہمارے اس علاقے میں اگر سیرت النبی
اور اصلاحی معاشرے کے عنوان پر ایک اجلاس ہو جائے تو بہت ہی مناسب معلوم ہو رہا ہے وقت کے حالات کے حساب سے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ وقت میں ہی دیا تھا، جیسا مولانا نے فرمایا ایک بڑا تقاضا آ گیا جس کی وجہ سے میں نے صدر محترم سے معذرت چاہی تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہی آئیں تو بہت بہتر ہوگا، اس لیے اللہ نے شاید آج مقدر کر کے رکھا ہے تو آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو، سننے کو اور جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک کی اللہ ایسی مغفرت کرے کہ سب جنت الفردوس میں ملنے والے بن جائے۔ جی ہاں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ساری کبریائی اللہ کے لیے، ساری بڑائی اللہ کے لیے، ساری حمد و ثنا اللہ کے لیے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اللہ رب ذوالجلال کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، یہی ہماری حیثیت۔ ہم کبھی اپنے اندر یہ تکبر لے کر نہ آئے کہ ہم بن گئے امام، ارے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے رب نے مجھے اس بات کی توفیق دی کہ نماز پڑھائے تو نماز پڑھا لیا، اگر نہیں ہے تو پتہ نہیں کہ ہمارا حشر کیا ہوتا اور ہم کہاں ہوتے، ہم کو بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ میرے رب کا فضل ہے، اس نعمت پر ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے نماز ادا کر لیا تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر آپ نے قرآن کی تلاوت کر لی تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر آپ کا بچہ حافظ ہو گیا اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کا بچہ عالم بن گیا اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کا بچہ دیندار بن گیا اور ڈاکٹر بن گیا اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کا بچہ دیندار بن گیا اور ایک انجینئر اور اسی طرح بہت سارے تعلیمی عہدوں کو اس نے حاصل کیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی لیے کہا تھا کہ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو بادشاہت عطا کیا اور اللہ رب ذوالجلال نے ہواؤں پر آپ کا حکم چلا دیا، اللہ رب ذوالجلال نے مچھلیوں کی زبان آپ کو عطا کیا، چونٹیوں کی زبان اللہ نے آپ کو عطا کیا، کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ لیکن اللہ نے آپ کو اتنا 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 عطا کیا کہ ربی حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اللہ اسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ یہ دنیا کی اس وقت جو بادشاہ ہیں یا وزراء ہیں ان کی کیا حیثیت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے سامنے؟ میرے رب نے اتنی عظیم الشان بادشاہت عطا کیا تھا، اس کے ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کہا، ارے 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 اتنی بڑی نعمت ملنے کے باوجود کہہ رہے ہیں ھذا من فضل ربی۔ ہم گھروں پہ لکھ کے لگا لیتے ہیں، آپ نے بعض گھروں کو دیکھا ہوگا کہ وہاں لکھ کے لگا دیتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ کیا مطلب ہے؟ اس میں تو میرا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں نے مال کما لیا اور گھر بنا دیا، میرے رب کا فضل ہے، اس وجہ سے اللہ نے مجھے ایک گھر دے دیا، رہنے کی جگہ دے دیا یا فلیٹ دے دیا، اس لیے لکھ کے لگاتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے آگے بڑی اچھی بات کہی، لیبلونی ااشکر ام اکفر، میرا رب مجھے آزماتا ہے کہ ان نعمتوں کے ملنے پر، ان ساری چیزوں کے ملنے پر میرا بندہ شکر بجا لاتا ہے۔ اشکر ام اکفر یہ ہے کہ کفران نعمت بنتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو حفظ کی دولت سے مالا مال کیا، اسے خوش ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے شکر بجا لانا چاہیے۔ اے میرے رب، پتہ نہیں کہ میں کیا پڑھ لیتا اور پتہ نہیں کہ میں کہاں جا کے سر ٹیک دیتا، میرے رب تو نے مجھے ایمان کی بھی دولت دے دی اور ساتھ ساتھ اے میرے رب آپ نے مجھے حفظ کی بھی دولت عطا کر دیا۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ،
اگر ہم شکر بجا لاتے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لا لیا کہ اے میرے رب، آپ نے تو بڑا اچھا کھانا دیا، اچھے کپڑے عطا کیا، اچھا پہننا نصیب عطا کیا، اچھا رہنا عطا کیا، اچھا سونا نصیب فرمایا. ہاں، اگر ہم نے شکر ادا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے بھی ہیں اور اللہ کے سامنے ہم عاجز بھی ہیں. اگر یوں سمجھنے لگے ارے اللہ نے کیا کر دیا، میں نے تو دماغ لڑایا، صبح سے شام تک محنت کی، فلاں کو دھوکہ دیا، فلاں کو دغا کیا، اور فلاں کا مال بھی چھین لیا، ہڑپ لیا، اب اس میں اللہ کا کہاں ہے، اللہ کا کیوں شکر بجا لاؤ؟ تو یہی کفران نعمت ہوگی. اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان اللہ. اے میرے رب، اگر ہم نے انکار کیا، اللہ کی ان نعمتوں کو ٹھکرا دیا، تو اللہ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم اللہ کا شکر بجا لائیں. اور اللہ نے اپنے نبی کے تعارف میں جو الفاظ قرآن میں ارشاد فرمائے، جب کبھی بھی پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا تعجب بھی ہوتا ہے. اور اس کی تفاسیر میں مختلف حضرات مفسرین اکرام نے بڑے عجیب و غریب انداز میں لکھا ہے کہ کیا اللہ نے فرمایا. قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے. میرے رب، کس بات پہ احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. کس بات پر اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا؟ اللہ رب ذوالجلال نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما کر اللہ نے احسان فرمایا ہے. یہ کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس نفاست کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ میرا محبوب کب آئے گا، شروع میں آئے گا، درمیان میں آئے گا یا آخر میں آئے گا، کب آئے گا. اللہ نے پہلے ہی سے اپنے نظام میں اور ساری ترتیب میں سب سے اخیر میں میرے محبوب نبی کو بھیجوں گا ایسے کہ اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. جبکہ ہم بارہا پڑھتے ہیں بعدس خدا، بولو، ارے زور سے بولو. نہیں، مجھے سنائی نہیں دیا، اشعار آپ کو یاد ہی نہیں ہے. میں سننا چاہتا ہوں اس لیے کہ کہیں نیند میں نہ چلے جائیں. بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اگر اللہ کے بعد کسی کا تذکرہ اور کسی کی آن بان شان ہو سکتی ہے تو میرے اور آپ کے محبوب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہو سکتی. اللہ کو پتا تھا، کیا پتا تھا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ اللہ کو پتا تھا. محمد لڑکوں میں سے اس لیے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم. بچپن میں ہی بچے انتقال کر گئے. حضرت ابراہیم کوئی بچہ نہیں ٹھہرا، بڑا نہیں ہوا، بچپن میں ہی لوگ تانے بھی دینا شروع کر دیے کہ یہ مقتول نسل نہیں، کہ اب ان کی نسل ختم ہو گئی. اللہ کی بڑی عجیب حکمت تھی کہ ان کی نسبی وراثت نہیں ہوگی، نسبی اولاد نہیں ہوگی، لیکن ان کی روحانی اولاد اتنی ہوگی تا قیام قیامت اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو پہنچاتے رہیں گے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لیکن یہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین بھی. اللہ کو پتا تھا کہ یہ خاتم کے معنی مہر کے ہوتے ہیں، اور انگوٹھی کو بھی عربی میں خاتم کہا جاتا ہے. ہم انگوٹھی پہنتے ہیں
میں بھی ایک دفعہ ہمارے ایک بڑے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ایک عقیق کا بڑا بہت بہترین پتھر ہے، بڑا قیمتی پتھر ہے، میں چاندی کی انگوٹھی میں یعنی چاندی کی رنگ میں اسے بٹھا کے آپ کو دینا چاہتا ہوں ہدیتاً، آپ اسے ذرا استعمال کریں۔ میں نے تو کوئی قباحت نہیں سمجھی، میں نے تو لا کر تحفہ دیا تو اسے پہن لیا۔ حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب اللہ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، تو حضرت سے مجھ سے سوال کیا، میں بھائی مقصود ذرا بتاؤ کہ آپ قاضی تو ہو؟ میں نے کہا حضرت میں کہاں قاضی ہوں، میں تو نائب امام ہوں۔ اچھا، اب یہ انگوٹھی آپ نے جو پہن لیا کس کے لیے پہنا؟ اس لیے کہ قاضی صاحب پہلے مہر ڈالنے کے لیے انگوٹھی ہوتی تھی، اس سے مہر ڈالتے تھے، آپ تو قاضی نہیں ہیں اور آپ نے یہ پہن لیا۔ میں حضرت کا اشارہ سمجھ گیا کہ شاید حضرت کو اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے میں نے نکال لیا۔ پہننے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن حضرت نے مجھ سے کہا تو وہ بات، تو یہ خاتم جو ہے انگوٹھی کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب جو احباب انگوٹھی پہنے آپ ان کو یہ نہ سمجھیں کہ قاضی صاحب تو نہیں، یہ کہاں سے انگوٹھی پہن لیا، آپ انہیں برا نہ سمجھیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب ذوالجلال نے خاتم یعنی مہر والا بنا دیا کہ اب نبوت پر مہر لگ گئی، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک علاقے کے نبی، جن احباب چونکہ علماء بھی ہیں اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ قرآن میں حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ کس سے؟ حضرت سارہ سے، بانجھ تھی اور یہ بھی بوڑھے، خوشخبری سنائی۔ اس وقت حضرت ابراہیم کے سامنے کہا کہ ہمارے رب نے قوم لوط پر عذاب لے کے بھیجا ہے۔ ایک ہی زمانے میں حضرت ابراہیم، اسی زمانے میں حضرت لوط، اور اسی طرح حضرت موسیٰ مصر، پھر اس کے بعد سفر کرتے ہوئے مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام، شعیب بھی اللہ کے نبی، موسیٰ بھی اللہ کے نبی۔ تو ایک علاقے میں حضرت موسیٰ نبی، ایک علاقے میں حضرت شعیب علیہ السلام نبی، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے نبی کی شان ایسے بنائی کہ اس عالم کے لیے بھی آپ نبی ہیں، اس عالم کے لیے بھی نبی ہیں، سارے عالموں کے لیے آپ بھی اس وقت نبی ہیں، اب اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ اس شان کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے نبی کے مقام و مرتبے کو ذکر کیا، اسی لیے ایک عہد لیا تھا۔ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے ایک بات کا عہد لیا ہر نبی سے، آدم علیہ السلام، اس لیے کہ نبیین جمع کا صیغہ ہے، تمام نبیوں سے اللہ نے ایک عہد لیا۔ کس بات کا عہد لیا؟ کہ آپ کے رہتے ہوئے، آپ دنیا میں نبی بنا کے ہم نے بھیجا ہے، آپ ہیں دنیا میں، آپ کے رہتے ہوئے اگر میرا آخری محبوب نبی محمد عربی دنیا میں مبعوث ہو جائے تو اب آپ اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرے محبوب نبی پر ایمان لے کر آئیں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، آپ میرے محبوب نبی کی ذات پر ایمان لے کے آئیں گے۔ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان ہے، انسان میں اللہ نے حسد بھی رکھا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تک میں تھا اب یہ کہاں سے آ گئے، حسد کی وجہ سے ساتھ نہیں دیں گے، ارے جائے کچھ بھی کر لے مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو اس بات کی تاکید فرمائی وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ آپ ان کے بازو بنیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کا تعاون کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہر نبی سے عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، میثاق عہد کو کہتے ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دنیا میں تشریف لے آئے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہر عہد میں ہر نبی سے عہد لیا۔
ہر زمانے میں عہد لیا. ایسے نبی کے ہم امتی ہیں. اسی لیے اگر آپ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو کوئی امتی اسے گوارا نہیں کرتا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے، لیکن نبی کی آن شان بان میں ذرہ برابر بھی فرق دے آنے کے لیے وہ تیار نہیں. جی ہاں، اسی وجہ سے ہم اللہ کا ہمیشہ شکر بجا لائیں کہ اے میرے رب، میرے پوچھے بغیر آپ نے تو نبی کی امت میں پیدا فرمایا. اب یہ نبی کیا مشن لے کے آئے؟ کیا اسی لیے آ گئے بس کھائیں پئیں موج مستی عیش و عشرت؟ آج مسلمان تو صرف نام کا مسلمان رہ گیا. کیا کریں؟ مجھے بڑی شرم آتی ہے جب کبھی بھی ہمارا کمشنر آفس میں جانا ہوتا ہے اور کمشنر صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ مولانا صاحب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ایک یہاں سینٹر ہم نے بنایا ہے جو لوگوں کے درمیان میں اصلاح، لوگوں کی تعلیم تربیت کے لیے ایک سینٹر بنایا ہے. اب اس سینٹر یہ سب کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے خاص کچھ نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. لیکن 70 سے 80% مقدمات لے کر آپ کی قوم کے لوگ آتے ہیں. کیا آپ کے امام اس پر محنت نہیں کرتے؟ آپ اس پر محنت نہیں کرتے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ سے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں؟ کیوں یہاں کمشنر آفس کو آتے ہیں، یہاں آ کر اپنے لڑائیوں کو، اپنے جھگڑوں کو پیش کرتے ہیں؟ اکثر ہماری عورتیں برقع پوش ہو کے یہاں کئی عورتیں کھڑی ہوتی ہیں جو اپنے مقدمات کو لا کر ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں. قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جب کبھی بھی وہ اس طرح کی بات مجھ سے کرتے ہیں شرم کی وجہ سے میرا چہرہ نیچے جھک جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. کیوں ہمارے معاشرے میں اس طرح کی برائیاں پنپ رہی ہیں جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہیں؟ ہمارے اندر جھوٹ، ہمارے اندر دھوکہ، ہمارے اندر بہنوں کا حق مارنا، ہمارے اندر ماں باپ کی نافرمانی، ہمارے اندر ماں باپ کو ذلیل کرنا، ہمارے اندر بھائی بھائیوں کا جھگڑا. ابھی ایک نکاح پڑھانے گیا، بڑے نیک ماشاءاللہ، پہلی صف میں ہمیشہ ان کو دیکھا ہوں، پہلی صف میں دیکھا ہوں. اب انہوں نے بڑی عاجزی اور منت سماجت کے ساتھ گزارش کی کہ میری بچی کا نکاح ہے، میری خواہش ہے کہ آپ ہی نکاح پڑھائیں. میں نے کہا اچھی بات ہے، چلیں. میں نے قبول کر لیا، گیا. مجھے پتا نہیں تھا کہ ان کے بھائی بھی قادریہ کی مسجد میں پہلی صف میں رہتے ہیں. نکاح پڑھانے کے بعد باہر آ کے میں نے پوچھا، ایسا لگتا ہے کہ آپ فلاں کے بھائی ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا ہوا؟ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، داڑھی بھی ہے، جبہ شرعی بھی پہنتے ہیں، پہلی صف میں بھی بیٹھتے ہیں، اور مجھ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اور ہمارے بھائی کے درمیان میں رشتہ ہی نہیں ہے. نہ ہم ان کی صورت دیکھنا چاہتے ہیں، نہ وہ ہماری صورت دیکھنا چاہتے ہیں. شہر کے مالدار کروڑ پتیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ہزاروں کی پراپرٹیاں ہیں، اچھی شان کے ساتھ شادی بھی کر رہے ہیں، لیکن بھائیوں کا رشتہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں میرے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا. میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ میری میت میں بھی آپ حاضر نہ ہونا. شرم آتی ہے ہمارے اس طرح کے رویے سے. کیا لے کے جائیں گے دنیا سے؟ کیا لے کے جائیں گے؟ ارے اسی گوارے میں سو کے جانا ہے، 4 کندھوں پہ سوار ہو کے جانا ہے. ہم نے ابھی دیکھ لیا کہ ہمارا کندھا ہمارے باپ کے لیے نصیب نہیں ہوا، ہماری اولاد کے لیے
ہمارا کندھا نصیب نہیں ہوا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان میتوں کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ ہمارے وہ نوجوان ایمبولینس میں ڈال کے بیٹے کو وہاں گھر میں یا ہاسپٹل کے اندر اسے محبوس کر دیا گیا ہے. یہاں باپ کا انتقال ہے, یہ بیٹے کا انتقال ہوا ہے, باپ کو وہاں بند کر دیا گیا ہے. کہا کہ اب تم اپنے باپ کے جنازے میں نہیں جا سکتے اس لیے کہ ہمارے اس وقت کے اصول ہیں. ارے یہ حالات, اور 10 فیٹ 15 فیٹ 12 فیٹ کا گڑھا کھود کے اوپر سے اب اس کے لیے ایک لمبا کپڑا لا کے ڈھکے چھوڑ رہے ہیں, میت کو چھوڑ رہے ہیں. اور غیر مسلموں میں ہم نے دیکھا کہ اوپر میت کو رکھ کے نیچے ڈھکے رہے ہیں. اسے بھی دیکھ کر اگر ہم اب بھی عبرت حاصل نہ کریں تو کب ہم عبرت حاصل کریں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم نبی کے امتی ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اگر ہم نماز پڑھ لیں, اگر ہم روزہ رکھ لیں, اگر ہم قرآن کی تلاوت کر لیں اور ہاتھ میں تسبیح رکھ کر لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم تسبیح کر رہے ہیں, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہماری پوری زندگی نبی کی زندگی کے مطابق ہوتی ہے تو ہم کامیاب. اگر ہماری زندگی نبی کی زندگی کے مطابق نہیں ہے تو ہمارے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ہم کروڑ ہو جائے, اللہ کی نظر میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم رون دیے جائیں گے, ہم پکار رہے ہوں گے, کوئی ہے مدد کرنے والا, کوئی ہے میرا ساتھ دینے والا, کوئی ہے میری آواز پر لبیک کہنے والا, کوئی نہیں ملے گا. ہماری پکار میں وہ آواز, ہماری آواز میں وہ طاقت نہیں ہوگی. ان کو چھوڑ دیں, باہر دور بھیج دیں, بیٹا وہاں چلے جاؤ, اس طرف چلے جاؤ, چھوڑ دو. ہاں, تو یہ اگر ہم اب بھی عبرت حاصل نہ کریں, ابھی بھی وہی بھائیوں میں لڑائی جھگڑے, ایک دوسرے کا چہرہ نہ دیکھنے کا, پختہ عہد قسم, یہ سب توڑ دیں, چھوڑ دیں, کفارہ ادا کر دیں. اگر قسم کھا لیا ہو کفارہ ادا کر دیں کہ میں نے قسم کھا لیا تھا, لیکن کفارہ ادا کریں. پھر اس کے بعد بھائیوں سے اپنے رشتے کو اچھا کر لیں, بہنوں سے اپنے رشتے کو اچھا کر لیں, ماؤں سے باپ سے اپنے رشتے کو اچھا کر لیں. کیا کریں کہ معاشرہ اتنا برائی میں ملوث ہوتا آ رہا ہے کہ ابھی ایک نوجوان, میں نام نہیں لوں گا, ہمارے کانفرنس میں, زوم کانفرنس میں, اس نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹرز بھی تھے اور ہمارے شہر کے نوجوان بھی تھے کانفرنس میں. اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا 2015 2016 2017 2018 2019 یہ 5 سال مجھ پر ایسے گزرے. اس لیے کہ میں کالج جاتا تھا, دوستوں نے بس ایسے ہی ایک پاؤڈر دیا, میں نے اسے استعمال کر لیا. اب چند دن ہوتے میں اس کا عادی ہو گیا. کب عادی ہوا مجھے پتا ہی نہیں چلا. جب پتا چلا تو بہت دیر ہو گئی. میں اپنے گھر والوں سے چھپا کے رکھا کہ میں نشہ کا عادی ہو گیا ہوں. اب اس نے جب مجھے یہ سارے حالات سنائے, کہا کہ آج بھی میں آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں تو لے کر جانا چاہوں گا ایسی جگہوں پر جہاں بڑی بڑی گاڑی رکھ کر اس علاقے میں آ کر نشہ لے کے پھر آہستہ گھر چلے جاتے. یہ کوئی بے تک کی بات نہیں ہے, پوری پختہ بات ہے. میں اس کا عادی, ابھی میرے پیچھے پولیس پڑی ہے 2019 تک. پھر اس کے بعد 2018 میں میرے ماں باپ بھی مجھے گھر سے نکال دیے تھے. 3 سال تک میں نے چھپا کے رکھا, اس کے بعد میرے ماں باپ بھی مجھے گھر سے نکال دیا. کون کہہ رہا ہے؟ ایک اچھا مسلمان, ماشاءاللہ اب اس کے چہرے پہ سنت بھی ہے, اچھے گھرانے کا بچہ, ان کے ماں باپ بھی بڑے دیندار. ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ الگ فیلڈ میں ہیں, ماں باپ بھی دیندار.
بہنیں بھی بچیاں بھی بہت برقع پہن کر بہت باحیا رہنے والی بچیاں، ان کے گھر کا حال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ باپ کو غصہ آیا کہ میرا بچہ یہ نشے کا عادی ہو گیا ہے، بہت غصہ کر کے گھر سے نکال دیا۔ گھر سے نکالنا اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اب یہ گیا روم مٹ کے ساتھ، پھر یہ لینے کا عادی ہوتے ہوتے اب اسے احساس ہو گیا کہ میں غلط دلدل میں پھنس گیا ہوں، مجھے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ مجھ سے اس ڈاکٹر صاحبہ نے جب کہا کہ حضرت یہ صرف ایک لڑکا نہیں ہے، میرے پاس ایسی ہماری بہنیں برقعے میں آ کر گزارش کرتی ہیں کہ آپ میرے ماں باپ کو نہ بتائیں، میرا علاج کر دیں۔ اس سے وہ سنا بھی نہیں گیا کہ آج جوان بیٹیاں، کالجوں میں پڑھنے والی ہماری جوان بیٹیاں یہ نشے کے عادی ہو جاتی ہیں، نہ باپ کو پتا، نہ بھائی کو پتا، نہ ماں کو پتا، نہ بہن کو پتا، بس ایسے نارمل ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر جب پتا چلتا ہے تو بہت دیر ہو جاتی ہے۔ اتنے عادی، ایک عجیب سی کیفیت، عجیب سی حالت۔ جب وہ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ حضرت میں کیسے سمجھاؤں ہماری قوم کی بیٹیوں کو، جب میرے پاس برقعے میں میری بہنیں اور ہماری اتنی نوجوان لڑکیاں آ کے مجھ سے کہتی ہیں کہ میرا ذرا علاج کر دو تاکہ میں اس دلدل سے نکل جاؤں اور میں میرے ماں باپ کے نظروں میں بھی نہ گروں، مجھے علاج کر دو۔ کون ہے ان کی فکر کرنے والے؟ کون ہے ہمارے ان اولاد کے سلسلے میں ذرا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور پھر ان کی فکریں کرنے والے، ان کی نگرانی کرنے والے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ قرآن میں اللہ رب ذوالجلال نے کہا ارے اپنے ہاتھ کو بھی اپنی اولاد کو بھی جہنم کے ایندھن سے بچاؤ، اس لیے کہ اس کا ایندھن پتھر ہوں گے اور خود انسان بھی اس کا ایندھن ہوگا، اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ اگر اب بھی ہم اپنی اولاد کی فکر کیے بغیر، ہماری ان بیٹیوں کی فکر کیے بغیر، چونکہ یہ جو فتنہ موبائل کا آیا ہے ہمارے ہاتھ میں، پہلے تو غلط کام کرنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت تھی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ چور پہلے چوری کرنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتا تھا، اب محنت کس کی؟ دماغ کی محنت ہے۔ یہاں بیٹھ کے ایسے انگلیاں گھماتا ہے کہ کس کے اکاؤنٹ سے کب پیسے چلے جائیں پتہ ہی نہیں چلتا، کب اکاؤنٹ صاف ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج اتنا آسان سا ہو گیا ہے۔ اس موبائل کے فتنے نے ہماری بیٹیوں کو، اس لیے کہ جو ٹین ایج کی ہماری بیٹیاں، ہمارے لڑکے جو ہوتے ہیں، اس وقت ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، بس جوانی جوش میں آتی ہے، اب اس کے بعد کیا کیا حرکتیں کر جاتے ہیں ان کو خود پتہ نہیں چلتا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ پہلے امریکہ میں اس طرح کے حالات ہیں، ہمارا ملک تو، ہمارا شہر تو پاک ہے، صاف ہے، وہاں کے حالات میں جب سنتا، میرا جب جانا ہوا تھا یہاں ہمارے بنگلور کے بہت پرانے ڈاکٹر سیٹل میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھے لے کے گئے اپنے بیٹے کو ملانے کے لیے۔ اب وہ ان کا جو بیٹا تھا وہ پائلٹ تھا، ہوائی جہاز اڑاتا تھا، سیکھ لیا تھا اور انجینئر بھی تھا، اور بوئنگ جو کمپنی ہے ہوائی جہاز بنانے کی، اس کے اندر انجینئر بھی، ہوائی جہاز اڑانے والا۔ باپ بھی بڑا ڈاکٹر، اتنی بڑی کلینک ہے کہ اس کے انڈر میں 20 ڈاکٹر کام کرتے ہیں، اتنی بڑی کلینک ماشاءاللہ۔ اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی کلینک پر مجھے لے جا کے ملایا ڈاکٹر سے۔ اب جو مریض آتے ہیں ان کو وہ پیسہ دے رہے تھے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب اب تک تو مریض ڈاکٹر کو دیتا ہے پیسہ، یہ میں نے دیکھا ہے انڈیا میں، لیکن یہاں الٹا نظر آ رہا ہے کہ ڈاکٹر مریض کو پیسہ دے کے بھیج رہا، وہ بھی $۔ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا معامہ۔
ہے میرے اللہ، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم یہاں ریسرچ سینٹر چلاتے ہیں، دوائیوں پہ ریسرچ کرتے ہیں، نئی دوا بنا کر پہلے ان کی اجازت سے ہم ان کا علاج کرتے ہیں، نئی دوا کے ذریعے اگر یہ سکسیس ہو جاتی ہے ہم جتنا پیسہ دیتے ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ کما لیتے ہیں، اس وجہ سے ہم پیسے دیتے ہیں۔ اب اتنے بڑے ڈاکٹر اور مسلمان ڈاکٹر کہا حضرت میں اپنے بیٹے کو آپ سے ملانے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، اب بیٹے سے اجازت چاہیے، اپوائنٹمنٹ جسے کہتے ہیں، میں آنا چاہتا ہوں، انڈیا سے مولانا تشریف لائے ہیں، آپ سے ملانا چاہتا ہوں۔ اب گئے، ماشاءاللہ ٹائم ملا، گئے، کون باپ بھی میں بھی، اب گھنٹی بجی تو اندر سے آ کے بچہ کھولا، دروازہ فلیٹ تھا، اب گئے بیٹھے، ایک اندر سے لڑکی آئی، اب میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کون، بہن ہے؟ کہا نہیں۔ بیوی ہے؟ کہا نہیں۔ پھر کون ہے؟ تو کہا اس کی کیا ہے، گرل فرینڈ ہے۔ باپ کہہ رہا ہے کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں۔ مجھے وہاں کا کلچر سمجھ میں آیا کہ ٹھیک ہے امریکہ ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ آج ہمارے نوجوان لڑکیوں کے ساتھ ناجائز رشتہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ایک صحابی جن سے نعوذ باللہ جنا سرزد ہو گیا، جنا سرزد ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے اللہ رب ذوالجلال نے سورۃ النور کے اندر آیتیں اتار دیا، سیدھا آئے، احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، آئے نبی کی بارگاہ میں۔ آج نوجوانوں کو حس ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، نہ لڑکیوں کو پتہ ہے، بس ایسا ریلیشن بنا لیتے ہیں کہ اب کون سے دلدل میں پھنس گئے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، عیاشی فحاشی اور اس زنا کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے، ایک چیز ہی نکال سکتی ہے، وہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، نبی کی محبت دل میں آ گئی، نکل سکتے ہیں۔ صحابہ آ کے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دل ہی دل میں خیال کر لیا کہ میرا صحابی چلا جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ تلہ کر لے، اللہ سے بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، چلا جائے۔ لیکن صحابی کا ایمان بڑا پختہ تھا، گناہ ہوا ہے، غلط کام ہوا ہے، ندامت، شرمندگی اور وہ احساس کہ میں کیسے میرے رب کا سامنا کروں گا، اگر میں یہاں سزا پالوں تو سزا پالوں، لیکن میں میرے رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا نہیں چاہتا۔ اس وجہ سے گئے اللہ کے رسول علیہ السلام جب چہرہ پھیر لیا تو سکون نہیں آیا، دوسری طرف آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں چلے جائے، معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ تلہ، لیکن زبان سے کہہ نہیں سکتے تھے، دل میں خیال شاید میرے عمل سے یہ چلا جائے، دیکھ کے چلے جائے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اب پھر ایک اور طرف اپنا چہرہ پھیر لیا، لیکن صحابی ان کا ایمان اتنا پختہ تھا، جانے کے لیے تیار نہیں۔ تیسری طرف آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پھر بھی دل میں ارادہ کیا نہیں، ابھی چلا جائے معافی مانگ لے، کیوں سزا دو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، نبی نے بھی فرمایا اگر کسی کے گناہ زمین کے اس حصے سے لے کر آسمان کی اونچائی تک بھی پہنچ جائے، بندہ ہاتھ پھیلا کے یا بندی ہاتھ پھیلا کے رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے میرے رب مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے، میں آج پکی توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اے میرے رب میرے گناہ کو معاف کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا
قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی اس بندے کے گناہ کو اللہ معاف فرما دیتا۔ ہاں نبی نے ارادہ کیا کہ جائے معافی مانگ لے، اللہ اس کے گناہ بخش دیں گے، لیکن صحابی کا ایمان اتنا پختہ جانے کے لیے تیار نہیں آئے، چوتھی طرف آ کے اقرار کیا، یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، آپ زبان سے کچھ کہیے نا کہ میرے لیے کیا سزا ہے، کیا مجھے اس وقت آپ کی طرف سے سزا تاکہ میرا دل قرار پائے، میں جی نہیں سک رہا ہوں۔ آج ہماری بیٹیاں، آج ہمارے بھائی، آج ہمارے بیٹے اگر گناہوں سے ہو جائے، اگر ان سے غلط کام ہو جائے، نہ ان کا ایمان جوش میں آتا ہے، نہ ان کو کوئی حیا، نہ ان کے لیے کوئی شرم، ان کو سامنے آ کے یہ کہتی ہے کہ یہ غلط کام ہوا، اس سے رکنا چاہیے، نہیں، بس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ ہماری نوجوان بیٹیاں اگر ان کے لیے لڑکوں کے ساتھ مل کر پڑھنا نہ ہو، شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ اس طرح کا ماحول میں ہم کا پڑھیں، ہم کو تو لڑکے چاہیے۔ یا میرے اللہ، یہ دیندار گھرانے کی بیٹیاں، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، یہ دنیا یہ سب کچھ نہیں ہے، اللہ سے خوف کھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہ بیٹیاں، جی ہاں، پارکوں میں غیروں کے ساتھ جا کر ان کے ساتھ رشتے قائم کر کے، ان کے ساتھ رشتہ قائم کر کے اب ان کے ساتھ رجسٹر میرج بھی کر لیتے ہیں، نہ ایمان نہ ان کا باقی رہے گا، نہ ان کی زندگی باقی رہے گی۔ ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہی گھر میں گئے، بچی کو سمجھانا چاہا، بیٹی ایمان سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے، تو وہ کیا کہنے لگے پتا ہے؟ اس بچی نے کہا، حضرت جا کے تمہارا کام تمہیں دیکھ لو جی، ہم نہ کہیں کو سمجھانے آ کوئی، ہم نہ پورا معلوم ہے، ارے ہماری زندگی ہماری اسٹائل میں جینا چاہیں گے، یہ ہم کو سمجھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ جا کے آپ مسجد میں اللہ اللہ کر لے کے بیٹھو، یہ کہاں ہمارے گھر پہ آ گئے ہمارے ماں باپ کو تکلیف دینے کے لیے۔ آج بچوں کی زبان اتنی تیز ہو گئی ہے کہ ان کو کہتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ ہاں بہت ساری ایسی بچیاں بھی ہیں جو دیندار ہیں، اللہ سے ڈرنے والی ہیں، نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے رونے والی ہیں، اللہ کو پکارنے والی ہیں، ایسی بھی ہماری بچیاں ہیں، ایسے بھی ہمارے نوجوان بچے ہیں جن کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، جن کو دیکھ کر ہمیں رشک آتا ہے، ایسے بھی ہمارے نوجوان بچے ہیں، لیکن اکثر معاشرہ غلط راستے کی طرف چل رہا ہے۔ اب صحابی سے زنا ہو گیا، 4 مرتبہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اب فرمایا اپنے صحابہ کو بلا کر، 4 مرتبہ انہوں نے اقرار کر لیا ہے، زنا ثابت ہو گیا، اب یہاں گواہ کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ ان پر رجم کرو، پتھر پھینکو۔ صحابہ لے کے گئے تاکہ عبرت ملے کہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس لیے لے کے گئے، پتھر اٹھا کے مارنا شروع کیا۔ نبی کا حکم تھا، نبی کا حکم تھا۔ ایک صحابی کو بڑا جوش آیا، اونٹ کی ہڈی پڑی تھی، اٹھا کے بڑا زور سے مارا کہ نبی نے حکم دیا ہے تمہیں مارنے کا، چلو مارتا ہوں۔ مارا تو وہ بڑی نوکیلی ہڈی تھی، جا کے چبھا بدن پہ، جیسے ہی وہ ہڈی چبھی خون کے فوارے نکلے، آس پاس میں رہنے والے لوگوں پر وہ خون کے چھڑکے پڑنے لگے۔ تو حضرات صحابہ میں سے بعض نے کہا یہ گندا خون ہے، ہم بھی گندے ہو جائیں گے، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ یہ سارا واقعہ نبی سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سارا واقعہ ذکر کیا۔ میرے نبی نے فرمایا ارے میرے صحابی کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ کہا کرو، اس لیے کہ میرے اس صحابی نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، پورے حجاز پر اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ صحابیوں کا ایمان تھا۔ ہاں اگر ہم سے ہوئی غلطی، ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، روئیں گڑ گڑائیں، اس لیے کہ یہ ایمان بڑی دولت ہے، ایمان یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اسے آپ ایسے ہی بیچ دیں،
یا فروخت کر دیں. یہ فروخت کرنے کی چیز ہے. دنیا کی پوری دولت کو بھی ہمارے قدموں میں ڈال کے کہیں کہ آپ اس کے بدلے میں ایمان کا سودا کرنے. یاد رکھیں کہ ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا. ابھی قریب میں ہمارے کچھ نوجوان آئے، آ کر مجھ سے کہا کہ حضرت یہاں چامراج پیٹ کی ایک ولادت جہاں ہوتی ہے وہ ہاسپٹل ہے، وہاں سے ہمارے اس بھائی کا ایک بچہ چوری ہو گیا. میں نے کہا کیسے؟ اب باپ بھی آیا، آٹو ڈرائیور تھا، بچہ چوری ہو گیا. آٹو ڈرائیور تھا، اس نے مجھ سے کہا ہم کو یہ سنایا گیا کہ آپ کو بیٹا ہوا ہے. ہم گئے، بیوی کو بھی دیکھا، بچے کو بھی ہاتھ میں لیا. اس کے بعد نرس نے کہا کہ ذرا ہم اسے ذرا دھو گھی کے پوچھ کے لے کے آئیں گے. اس کے بعد اب لے کے گئے، آدھے گھنٹے کے بعد بچہ ہی ہضم ہو گیا، چوری ہو گیا. ڈاکٹر سے پوچھا، کہا ہمیں پتا نہیں. نرس سے پوچھا، ہمیں پتا نہیں. پھر اس کے بعد ادھر ادھر دوڑتے دوڑتے پولیس اسٹیشن میں گئے، کمپلینٹ لینے کے لیے تیار نہیں. پھر ایسے تیسے کچھ ہمارے نوجوان، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کے ساتھ دینے کی وجہ سے کمپلینٹ ہوا. پھر اس کے بعد ہمارے ایک لائر صاحب حمید شاہ میں کمپلیکس میں رہتے ہیں، ان کی مدد سے ہائی کورٹ میں ایک کمپلینٹ لاج کر دیا گیا کہ جس کورٹ میں جو بھی کورٹ میں ہوتا ہے وہاں انہوں نے مقدمہ دائر کیا. اب بچے کی تلاش شروع ہو گئی، بچے کی تلاش شروع ہوئی. معلوم ہوا کہ اب بچہ نارتھ کرناٹکا کے ایک علاقے میں پل رہا ہے، انہی کا بچہ ہے. معلوم ہو گیا پورے پختگی کے ساتھ. اب اگر ان سے میرا رشتہ ہے نہیں ہے معلوم کرنا ہو، اگر یہ آ کے مجھ سے کہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، یا یہ آ کے کہنے لگے میں آپ کا بیٹا ہوں، ایسا ہی اقرار کر لے، تو اب اس کے لیے بہت آسان سا ہے مسئلہ کہ آپ ایک ٹیسٹ کریں گے. کون سا ٹیسٹ؟ ڈی این اے ٹیسٹ. اگر آپ کراتے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کا ہے نہیں ہے، ڈی این اے سے آرام سے معلوم ہو جائے گا. اب اس بچے کو لیے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تو پتہ چل گیا کہ یہی ماں ہے یہی باپ ہے. ماں کا بھی لیا باپ کا بھی لیا، رپورٹ آ گئی کہ یہی. جیسے ہی اس کے ماں باپ کو پتہ چلا، آ کر آفر دیے کہ اس لیے کہ یہ تو معمولی غریب انسان ہے، آٹو ڈرائیور ہے، اب اس کے لیے رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، 15 لاکھ بڑی چیز ہوگی، اس لیے 15 لاکھ کا آفر کیا. 15 لاکھ لے لو بچے کو دے دو، 15 لاکھ لے لو بچے کو دے دو، پھر خاموش رہ جاؤ. اب بسنت گڑی کی پولیس اسٹیشن میں گئے، انسپیکٹر بھی بلایا، بلا کے سمجھایا. ایک لیڈی انسپیکٹر بھی تھی، اس نے بھی سمجھایا کہ چھوڑ دو. کہا بچہ اچھا پلے گا، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، پلے گا، چھوڑ دو. اب یہاں ایمان کا مسئلہ تھا، ایمان کا مسئلہ تھا. اب یہ جو لوگ تھے یہ غیر مسلم، اب یہ ہمارے مسلمان بھائی یاد رکھیں کہ ایمان کے سامنے اگر پوری دولت بھی رکھ دو، ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب جیسے جیسے مقدمہ آگے بڑھتا گیا، 15 لاکھ سے 50 لاکھ کا آفر آ گیا. اب اس کے بعد 1 کروڑ کا آفر آیا. اب وکیل صاحب بیچ میں بڑے مضبوط تھے تو وکیل صاحب کو 2 کروڑ کا آفر آ گیا. وکیل صاحب آ کر مجھ سے کہنے لگے حضرت فلاں 2 کروڑ میں مجھے خریدنا چاہتا ہے، میرے ایمان کا سودا کرنا چاہتا ہے. کیا کہوں؟ کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا ارے پوری دولت بھی لا کر رکھ دیں، میں اس مقدمے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو اس کا بچہ دلا کر ہی رہوں گا. اب 2 کروڑ سے وکیل صاحب کو 5 کروڑ ہو گئے اور ان کو 3 کروڑ کا آفر ہو گیا. اب ذرا اس لیے کہ یہ تو آٹو ڈرائیور ہے، بچہ اور پیدا ہو جائے گا، کہیں اس کا ایمان ڈگمگا نہ جائے، اس وجہ سے ہمارے ان نوجوانوں نے ماں کو بھی لا کے باہر کھڑا کر دیا جامع مسجد کے گیٹ کے پاس. باپ کو لے کر وکیل صاحب اور کچھ نوجوان میرے دفتر آ گئے. دفتر میں آ کے کہنے لگے حضرت
اب یہ ذرا مسئلہ ڈاواں ڈول دکھ رہا ہے، ذرا آپ ہی بات کریں۔ اس وقت میں نے حضرت بی بی آسیہ کا واقعہ ذکر کیا تھا۔ ہے میرے اللہ، بی بی آسیہ کے بالوں میں جو کنگھی کرنے والی خادمہ تھی وہ بھی اللہ پر ایمان لا لیا تھا۔ اب فرعون کو پتا چلا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اب میں ہی اللہ ہوں، اور میں رب ہوں تو مجھے مانے بغیر کسی اور کو مانتی ہے۔ اب اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ اس لیے آنکھوں کے سامنے بچی کو اٹھا کر کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کے کہا، اب بھی کیا تو اپنی بات پہ قائم ہے؟ اب وہ جو دودھ پیتی بچی سینے سے چمٹی ہوئی تھی اسے بھی کھینچ کے اٹھا کے ڈال دیا، کہا اب بھی اسی پر قائم ہے، قربان جائیے اس ماں پر۔ ارے فرعون، یہ 3 بچیاں کیا، اس کے بدلے میں اگر 1000 بچے اللہ مجھے دیتا اور اللہ کی راہ میں میں سب کو قربان کر دیتی، مجھے میرے جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے میرے ایمان کی پرواہ ہے، مجھے میرے ایمان کی پرواہ ہے۔ یہ آدھار کارڈ کے لیے یا ادھر کے کارڈ کے ہم کو یہ دکھا کہ ہمارا ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، ہمارا ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اب یہاں ذرا ڈھاواں ڈھول ہوا تو میں نے ان کو سمجھایا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے محبوب نبی نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں امتیوں کے لیے، جن کے پاس اگر کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، پینے کے لیے کچھ نہ ہو، اگر ان کے پاس پہننے کے لیے ایک جوڑے کے علاوہ کچھ نہ ہو، جب بھی وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں نے بھی اسی طرح زندگی گزار کے تمہارے لیے نمونہ قائم کر دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب حضرت عمر فاروق کے دور میں اللہ نے بڑی فتوحات عطا کیا، مال خوب آتا گیا، حضرت صحابہ کی زندگی اچھی ہو گئی، سواریاں آج کل تو کار ہوتی ہیں، موٹر بائک ہوتی ہیں، پہلے تو سائیکل ہوا کرتی تھی، لیکن وہ زمانے کی سواریاں گھوڑے، اونٹ، اس طرح کی سواریاں، صحابہ کے پاس اچھے سواریاں، اچھے گھر، اچھا رہنا، اچھا کھانا، اچھا سونا سب نصیب ہوا۔ حضرات صحابہ نے کہا، ہمارے امیر المومنین حضرت عمر، یہ دیکھو کہ بہت معمولی سی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، ہمارے پاس اچھے گھر ہو گئے، لیکن امیر المومنین بس ایسے ہی بہت جھونپڑی میں رہنا پسند کر رہے ہیں، اور آپ کے کپڑے بھی پیون لگائے ہوئے۔ امیر المومنین سے گزارش کریں کہ ذرا اچھا پہنے۔ ہاں، اس میں کوئی خبات نہیں ہے، اچھا پہننا اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع نہیں کیا، لیکن اگر کوئی پہنتا ہے تو ہم اسے برا نہ سمجھیں۔ یہ دونوں طرح کے اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے راستے قائم فرمایا ہے۔ صحابہ نے فرمایا، اس لیے کہ امیر المومنین تو بڑے جذبے والے، بڑے غصے والے، ارے آپ کے غصے کے سامنے ہم کام بات کر سکیں گے، کیسے جا کے گزارش کریں، آپ ذرا اچھا کپڑے پہنیں، اچھا بستر لگا لیں، اچھا گھر بنا لیں، اچھا رہن سہن اختیار کریں، اچھا کھائیں۔ ارے کیوں ایسا رہتے ہو؟ کسی کو ہمت ہے بات کرنے کی؟ نہیں، ہمت نہیں ہے۔ پھر مشورہ کیا حضرات صحابہ، آپس میں مشورہ کیے، مشورہ کر کے کہا کہ ہم میں سے 2 جائیں گے۔ کون؟ یہ خود کی بیٹی حضرت حفصہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیگم تھی، زوجہ تھی، امہات المؤمنین، اور دوسری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس لیے کہ یہ نبی کی بڑی چہیتی بیوی تھی۔ کہا آپ دونوں جا کر حضرت عمر سے بات کریں۔ اب بیٹی بھی تیار ہو گئی، اما عائشہ یہ بھی تیار ہو گئی، جا کے کہا ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔
حفصہ بیٹی کو ہمت نہیں ہوئی، لیکن اما عائشہ نے بات شروع کیا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اچھا گھر بنا لیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اچھے کپڑے سلا لیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ذرا اچھا کھانا لے کے اسے کھائیں، نوش فرمائیں، آپ کا بستر اچھا ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا عائشہ آپ اور حفصہ نہ آتی، چونکہ آپ دونوں میرے نبی کی بیویاں ہیں، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور آتے اور مجھ سے یہ کہتے بات ہی الگ ہوتی، لیکن میں عائشہ سے کچھ نہیں کہوں گا، میری بیٹی سے پوچھنا چاہوں گا۔ چلو بیٹی ذرا مجھے یہ بتاؤ ہاں میرے نبی کا کھانا کیسے تھا، میرے نبی کا کھانا کیسے تھا؟ اما حفصہ نے فرمایا ابا میرے نبی کا کھانا یہ تھا کہ دن میں ایک مرتبہ بھی اگر کھانا نصیب ہو جاتا تو بہت اچھا ہو جاتا، ایک مرتبہ کھجور، کبھی ستو، بس ہو گیا، مہینے چولہا نہیں جلتا، یہ حال تھا۔ اچھا نبی کا بستر کیسا تھا وہ تو بتا دو، میں بھی اچھا بستر لگا لیتا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا بستر کیسے تھا بتاؤ، تو اما حفصہ نے فرمایا ابا میرے سرتاج کا بستر ایسا تھا کہ ایک ٹاٹ تھا، ایک معمولی سا ٹاٹ تھا جس پر آپ آرام فرماتے تھے، میرے حجرے میں وہی ٹاٹ تھا۔ میرا ارادہ ہوا ایک مرتبہ کہ میرے نبی کے لیے یہ ٹاٹ چپتا ہوگا، آپ کی نیند میں شاید خلل ڈالتا ہوگا، بس ایک دفعہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اسے ذرا ڈبل کر کے ڈبل بچھا دوں تو نبی کے لیے، میرے سرتاج کے لیے آرام مل جائے گا۔ اس ارادے سے میں نے ٹاٹ کو ذرا ڈبل کر کے بچھا دیا، میرے نبی سو گئے، صبح ہوئی، مجھ سے پوچھا حفصہ کیا میرا بستر بدل دیا؟ اما حفصہ نے فرمایا یا رسول اللہ اے میرے سرتاج آپ کا بستر تو وہی تھا، میں نے صرف یہ کام کیا کہ ایک حصے کو ڈبل کر کے بچھا دیا تاکہ آپ کو ذرا نرمی مل جائے، ذرا آپ کو آرام مل جائے، اس مقصد سے۔ میرے نبی نے فرمایا حفصہ کبھی آئندہ ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ میرے لیے تہجد میں اٹھنے میں پریشانی ہوتی ہے، یہ بستر مجھے تہجد میں اٹھاتا ہے۔ ارے آج ہمارے نوجوان ہوٹلوں میں جائیں، رات کے 12-1 تک گپ شپ کرتے ہوئے ملیں گے، بیویوں کے پاس تاخیر سے آئیں گے، شادی شدہ اولاد کے پاس تاخیر سے آئیں گے، پوچھنے پر کہیں گے نہیں ہم بہت ضروری کام، کیا ضروری کام سوائے گپ شپ کی کچھ اور کام نہیں ہے۔ میرے اللہ، پھر کہا ذرا لباس کیسا تھا وہ بھی بتا دو۔ حضرت حفصہ نے فرمایا میرے نبی کے پاس ایک ہی لباس تھا ابا، ایک ہی لباس تھا، ہم چاہتے کہ ہمیں خدمت کا موقع مل جائے، آپ اپنا لباس ہمیں دے دے۔ آج شوہر چلاتا ہے اپنی بیوی پہ کہ کیوں میرے کپڑوں کو نہیں دھوئی، کیوں آئرن کر کے نہیں دیا، لیکن میرے نبی نے کبھی میرے لیے اپنا لباس نہیں دیا دھونے کے لیے، خود اپنے ہاتھوں سے دھوتے اور خود سکھاتے، خود پہن کے تشریف لے جاتے۔ یہ میرے نبی کی شان تھی۔ ایک دن ایسا ہوا ابا نبی نے کپڑے دھوئے، سکھائے، لیکن سوکھے نہیں، گیلے تھے۔ حضرت بلال حبشی حجرے پہ آئے، پکار کے کہنے لگے یا رسول اللہ جماعت انتظار میں ہے، آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے، وقت ہوا جا رہا ہے، آپ تشریف لے آئے۔ اندر سے نبی کی آواز آئی تھی بلال ابھی میرے کپڑے کچے ہیں، گیلے ہیں، ذرا سوکھ جانے دو، آ کے نماز پڑھاتا ہوں۔ یہ میرے نبی کے کپڑے، آپ فرمایا میرے نبی کا کھانا ایسا، کپڑے ایسے، بستر ایسے، اور آپ کے حجرے ویسے۔
خاک کے حجرے ویسے، تو حفصہ عائشہ بتاؤ کیا میں میرے ان دوستوں کی زندگیوں کو چھوڑ کر میں اچھی زندگی جیوں؟ میرے نبی چاہتے تو احد کے پہاڑ سونے بنا دیے جاتے۔ قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ عیسیٰ نے دعا کی تھی اپنے حواریین کے کہنے پہ، اے میرے رب آسمان سے دسترخوان اتار دیجئے۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کی، آسمان سے دسترخوان اترا۔ اگر نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے احد کے پہاڑ سونے بن جاتے، لیکن میرے نبی نے نہیں دعا کی۔ کیوں دعا نہیں کی؟ کہ میرے امتی لاکھوں کروڑوں ایسے ہوں گے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، ان کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، ان کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہوگا، لاکھوں ایسے ہوں گے جو سڑکوں پر سو رہے ہوں گے، لیکن وہ اپنے ایمان کا سودا نہ کر لیں، ایمان کی حفاظت کریں۔ اس لیے نبی نے زندگی گزار کے بتا دیا کہ دیکھو یہ نبی کی زندگی تھی، آپ بھی اسی طرح اپنی زندگی کو گزاریں اور قائم رہے، ثابت قدم رہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، ایمان کا کبھی سودا نہ کرے۔ اب یہاں ہمارے یہ آٹو ڈرائیور صاحب کا ایمان ذرا ڈلمل نظر آ رہا تھا، کہو سارے ایسے کہ جنہوں نے 1000 روپیوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کیا ہوا، اس طرح کے حالات سامنے آئے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، یاد رکھیں ایمان سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں، ایمان سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں۔ اس کے بعد میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس نوجوان نے عہد کیا، حضرت کتنے بھی کروڑ کا وہ مجھ سے وعدہ کر لے، میں کبھی ان پیسوں کی طرف نہیں جاؤں گا، میں میرے بچے کے ایمان کی حفاظت کروں گا۔ حضرت اللہ کے گھر میں جامع مسجد میں بیٹھ کر اس نے عہد کیا۔ جمعہ کا دن تھا تو ہمارے وکیل صاحب نے مجھے فون کر کے کہا، حضرت کچھ دیر میں اب مقدمے کی پیروی، فیصلہ آنے والا ہے، سارا مقدمہ ہو گیا ہے، اب صرف فیصلہ آنے والا ہے، آپ دعا کریں۔ 10 بجے کا وقت تھا، 12 بجے سے پہلے پھر ایک اور فون آ گیا کہ اللہ کا شکر ہے جج کی موجودگی میں اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا گیا۔ دو دن کے بعد اس بچے کو باپ میرے پاس لے کے آئے۔ اس وقت بھی کچھ احباب میرے پاس تھے، انہوں نے میرے ہاتھ میں اس بچے کو دیا۔ 1.5 سال کا بچہ ہوگا اس وقت، عمر اس کی یعنی آدھے گھنٹے میں چوری ہوا، اب اس کی عمر 1.5 سال کی ہو گئی ہے، ماشاءاللہ۔ جھبا پہنا لیا اور ازار ٹوپی پہنا کے ذرا خوشبو لگا کے میرے ہاتھ میں دیا، حضرت لے کر دعا کر دیں۔ اب لیا میں ہاتھ میں، اب جیسے گود میں بٹھایا وہ بچہ پلٹا پلٹ کر میرے سینے سے چمٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں آیت الکرسی، 4 خل، یہ دعائیں، نظر کی دعا، بسم اللہ الذی اعوذ بکلمات اللہ التامات، یہ سب اسے پڑھ کے ذرا بلند آواز میں پھونکتا رہا۔ پونا گھنٹہ ہو رہا ہے، بچہ الگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، گھٹ پکڑ لیا ہے۔ باپ کو دینا چاہتا ہوں، لوگ پریشان نہیں کہ کون بچہ ہے حضرت سے اتنا چمٹ گیا ہے، میں پہلے نہیں انکر کیا تھا۔ بعد میں پونے گھنٹے کے بعد میں ہمارے پاس بیٹھنے والے لوگوں سے کہا کہ یہ قصہ ہے کہ یہ بچہ اب تک کسی اور ماں کی گود میں پل کر ایمان گوا رہا تھا، آج یہاں ایمان کی آغوش میں آیا ہے، ایمان کی آغوش میں آیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ ہمارے علماء جو یہاں اس وقت پورے علاقے کے علماء ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے
کہ اپنے درمیان میں ایک اتحاد قائم کر کے ایک مشن کو لے کر کام کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ ہمارے ان علماء کو جزائے خیر دے، اس لیے کہ یہ نبی کے وارث ہیں، نبی کے وارث ہیں. ایک مرتبہ بازار میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، کچھ لوگ تھے، کہا مسجد نبوی میں نبی وراثت تقسیم کر رہے ہیں، میراث تقسیم ہو رہی ہے، جاؤ بھائی تم یہاں ہو. لوگوں نے سوچا کہ میراث تقسیم ہو رہی ہے، ہم بھی جہاں لے لیں. گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بعض صحابہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بعض صحابہ قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بعض صحابہ مسئلے مسائل سیکھ رہے ہیں، بعض صحابہ یہ الگ الگ. اللہ کے رسول علیہ السلام کبھی یہ مجلس تو کبھی ان کے ساتھ، تو کبھی ان کے ساتھ، تو کبھی ان کے ساتھ. اتنے میں ابو ہریرہ بھی آ گئے. یہ لوگ آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، یہ وراثت دینار و دراہم کہاں، یہ تقسیم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، یہ تو سیکھنا سکھانا چل رہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. پوچھا، ابو ہریرہ آپ نے تو جھوٹ کہہ دیا کہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یہاں تو کچھ اور ہو رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، میں جھوٹ نہیں بالکل سچ کہا، نبی کی یہی وراثت ہے کہ نبی اپنے اخلاق کو، اپنی تلاوت کو، اپنی احادیث کو یہاں تقسیم کر رہے ہیں، جاؤ تم بھی لے لو، یہی نبی کی وراثت ہے. حضرت علماء نے اس وراثت کو لیا، اس لیے فرمایا لم یورثوا دینارا ولا درہما. نبی نہ اپنی وراثت میں دینار چھوڑتے ہیں نہ درہم چھوڑتے ہیں، یہ علم چھوڑتے ہیں اپنی وراثت میں. قرآن سیکھ لیا، اسی طرح حدیث سیکھ لیا. ایک ابھی قریب میں ایک ماہ پہلے جو بڑی مشہور ہوٹل ہے اس میں امام حرم بھی آ کے قیام کیا تھا، شنگریلا وسنت نگر کے پاس. وہاں ایک کانفرنس تھی، مجھے جانا ہوا. ایک صاحب کھڑے ہو کے کہنے لگے، علماء کو کچھ بھی پتا نہیں ہے، نہ دنیا پتا ہے نہ دین پتا ہے، بس یا تو یہ اوپر کی باتیں کرتے ہیں یا تو نیچے کی باتیں کرتے ہیں، ان کو تو کچھ پتا ہی نہیں، دنیا کیسی چلتی ہے پتا نہیں. اور انہوں نے کہا بس نماز پڑھنا آتا ہے، اب تھوڑا سا بیان کر لیا، اب اس کے علاوہ ان کو کیا پتا ہے، ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے. بڑے صاحب تھے. میں گیا، میں نے سب سے پہلا ان سے سوال کیا، کیونکہ سوال جواب کا سیشن شروع ہو گیا تھا. آپ تو بڑے ذہین ہیں، فتین ہیں اور بہت ڈگریاں حاصل کی ہیں، ذرا آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو علماء جن کے بارے میں آپ ابھی اپنے احساسات ظاہر فرما رہے تھے، پتا ہے کہ یہ کتنے سال حاصل پہ بیٹھ کے اساتذہ کے سامنے دو زانوے ادب ہو کر کیا حاصل کرتے ہیں، کتنے سال تعلیم پاتے ہیں، پتا ہے؟ انہوں نے چپی ساز لی. پھر میں نے کہا خیر چلیے چھوڑیے، یہ بتا دیجئے یہ جو کتابیں پڑھتے ہیں، بہت ساری کتابیں ادب کی، گرامر کی اور تفسیر کی، حدیث کی، فقہ کی، یہ بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں. اس میں سے ایک کتاب ہدایہ پڑھائی جاتی ہے، 4 جلدوں پر مشتمل ہے. ہمارے ان علماء کو مسائل پورے دلائل کے ساتھ، ہر مسئلے کو ایک قرآن کی آیت پھر 1-2 حدیثیں، ہر مسئلے کے ساتھ. لندن میں ایک مولانا تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے ابھی مجھے فون کر کے بتایا کہ حضرت میں نے ہدایہ کی شرح ایسی لکھی ہے کہ ہر مسئلے کے لیے 1-1 آیت نہیں، 2-2 آیتیں بلکہ 4-4 5-5 حدیثیں میں لگا کے صحیح حدیثوں کو جوڑ کے میں نے شرح لکھا ہے. یہ فقہ کی کتاب مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم. میں نے کہا کہ وہ فقہ کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، ذرا بتاؤ کہ اس میں ابواب کیا ہیں، اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں. اب بیچارے خاموش بیٹھ گئے. میں نے کہا بھائی میں خاموش بیٹھنے کے لیے آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، بھائی ان کو مائک دو اور ذرا جواب دو. اب بیچارے کھڑے ہو گئے، کہا کہ مجھے پتا نہیں مولانا جو پوچھ رہے مجھے معلوم ہی نہیں ہے. میں نے کہا
ان کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ ایک عالم کتنے ساتھ دو جانوے ادب ہو کر رگڑ رگڑ کے تعلیم پاتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. یہ سمجھ گئے کہ جو الف با، یہ جو ابتدائی کتابیں قرآن پڑھ لینے کو یہ عالم سمجھ گئے ہیں. یہ 8 سال اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر تعلیم پانے والوں کے سلسلے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی. میں نے سب کے سامنے، ہمارے پورے سیاسی قائدین ہیں اور شہر کے IAS افسران، IPS افسران اور وکلاء سب کی موجودگی میں نے ان سے پوچھا. انہوں نے کہا مجھے پتا نہیں. میں نے کہا ہدایہ میں یہ پوری وکالت کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، وکالت میں زندگی گزارنے کے پورے مسائل پڑھائے جاتے ہیں. ارے آپ کو علم نہیں ہے ایک عالم کے سلسلے میں اور علماء کے سلسلے میں اس طرح کی توہین والی باتیں کرتے ہوئے تم کو تو شرم نہیں آتی. آج ہمارے بعض احباب یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جو علماء پڑھ کے آتے ہیں ان کو کیا علم ہے. ارے ان کے ادب و احترام کو ہم اپنے دل میں بٹھا کے رکھیں، اس لیے کہ نبی کے وارث ہیں. جب نبی کی شان میں ذرا گستاخی ہوئی تو رب نے کیا آیت اتار دیا. ایک دیہاتی آ کے پکار کے کہنے لگا اخرج یا محمد. وہ جو دیہاتی انداز تھا، اخرج یا محمد. اللہ رب الجلال نے بڑی محبت کے ساتھ قرآن میں آیت اتار دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز پر نبی کی آواز کو بلند نہ کرنا. جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس طرح نبی سے بات کرنے کی گستاخی نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم اس طرح کی گستاخی کرو گے تو تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے وانتم لا تشعرون، اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ نبی کے وارثین ہیں، اس لیے ہم ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں. آؤ جی، جاؤ جی، کیا جی مولوی صاحب پڑھائی کیا جی، کہاں جی چلے گئے، یہ سارے جو الفاظ اس طرح کی زبان استعمال کر کے اگر ہم ہمارے ان علماء کی توہین کرتے ہوں، یاد رکھیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ہمارے بھی اعمال غارت ہو جائیں گے اور ہم کو بھی پتہ نہیں چلے گا. اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ان وارثین کی عزت کریں. اخیر میں آپ سے ایک بات کہہ کے اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا. جب میرے نبی کا آخری وقت آیا تو حضرت جبرائیل امین بھی تشریف لا لیا اور حضرت اسرائیل بھی آیا. حضرت اسرائیل باہر ہیں، حضرت جبرائیل امین اندر آ گئے، اس لیے کہ پہلے سے آنا جانا. حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ باہر حضرت اسرائیل تشریف رکھے ہوئے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اجازت دیں گے؟ ابھی یہ جو بیماری کے دن تھے آخری وقت میں، جب میرے نبی کی حالت ذرا ڈھیلی ہوتی گئی، آپ سے کھڑا نہیں جا رہا تھا، آپ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا اور طبیعت بخار زیادہ ہو رہی تھی. اس وقت اما عائشہ سے کہا، عائشہ ابو بکر اپنے باپ سے کہو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں، میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں. اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو تو پتا ہے کہ میرے ابو میرے ابا بڑے نرم دل ہیں، آپ کے اس روئے زمین پہ رہتے ہوئے آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، دقت طاری ہو جائے گی، نبی کھڑے نہیں ہو سکیں گے. اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ عمر سے کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھا دیں، بڑے ذرا سخت دل ہیں اور ماشاءاللہ سخت مزاج ہیں، تو کھڑے ہو کے پڑھیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ
جس بات کا میں آپ کو حکم دے رہا ہوں اس پر عمل کرو. ابو بکر سے کہو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. عائشہ سمجھ گئی کہ اب نہیں، یہ نبی کا حکم ہے. فوراً گئے اپنے باپ سے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں. مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں. ایک دن ذرا طبیعت اچھی ہوئی، حضرت علی کو بلایا. حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے لیکن ہم عمر تھے، لمبے خط کے، ان سے کہا آؤ دونوں مجھے لے کے جاؤ مسجد نبوی میں، میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں. کب کہہ رہے ہیں؟ بہت تیز بخار، چلا بھی نہیں جا رہا ہے، کھڑا بھی نہیں جا رہا ہے، لیکن جذبہ ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں. اس لیے حضرت علی سے فرمایا، بس سے فرمایا آؤ مجھے سہارا دو. سہارا لیا، چلا نہیں جا رہا ہے، پیر زمین پر گھسیٹتے ہوئے اس کے نشان زمین پہ پڑ رہے تھے. آپ یعنی صف کے قریب گئے، صف کے قریب گئے. حضرت ابو بکر کو احساس ہو گیا نماز کی حالت میں کہ میرے محبوب تشریف لا لیے ہیں، تو پیچھے آنا چاہا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا، ابو بکر پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، سب پہ کھڑے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو. آج ہم نوجوان نماز کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہ گویا کہ نماز ہم پہ فرض ہی نہیں ہے. جمعہ پڑھ لیا یا عید پڑھ لیا، سمجھ لیا کہ حق ادا کر لیا. یہ نبی کی سنت کہاں ہے؟ یہ نبی کا طریقہ کہاں ہے؟ یہ نبی کا اسوہ حسنہ کہاں ہے؟ میرے نبی نے یہ ہمارے لیے آخری وقت میں بھی نمونہ پیش کر دیا کہ دیکھو مجھ سے کھڑا نہیں جا رہا ہے، باوجود اس کے میں پیروں کو گھسیٹتے ہوئے جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے پہنچ رہا ہوں. اے میرے امتیوں تم بھی نماز سے غافل نہ ہونا. اگر تم سے کھڑے ہو کے پڑھا جا رہا ہے تو کھڑے ہو کے پڑھ لینا. اگر کھڑے ہو کے پڑھ نہیں سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لینا. اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لینا. لیٹ کے بھی اشارے سے پڑھ لینا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے لیے پورے طریقے بتا دیے تاکہ ہم نماز ادا کر لیں لیکن ہم سے نماز نہ چھوٹے. فجر کی جماعت ہو رہی ہو، آپ ہی بتائیں کتنی صف ہوگی؟ ایک صف پوری ہو جائے گی؟ ہاں، پوری صفیں پوری ہو جائیں گی، مسجد بھر جائے گی؟ نہیں، ہاں ایک صف. کون بیدار کرے ہمارے ان بھائیوں کو کہ آئیے حی علی الصلاح حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم کی طرف آئے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری وقت میں بھی یہ پیغام دے کر دنیا سے تشریف لے گئے. اب آئے جبرائیل، اجازت چاہیے، کھڑے ہیں اسرائیل، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، اجازت ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آؤ اجازت دے دو. اجازت ہے، آؤ آنے دو. حضرت اسرائیل گئے. السلام علیک یا رسول اللہ. کہا اے میرے محبوب نبی، میرے رب نے مجھے یہ حکم دے کے بھیجا ہے کہ میرے محبوب نبی کی بارگاہ میں جانا ہو تو اجازت لے کے جانا. اگر اجازت دے تو اندر جانا، اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ آنا. اس لیے اجازت لے کے آیا. اس روئے زمین پر کوئی ایسی ہستی اب تک نہیں گزری ہے جب سے دنیا قائم ہوئی اس وقت سے لے کر اب تک نہ قیامت تک کے لیے جس کے لیے میرے رب نے یہ حکم دے کے رکھا ہو کہ ان سے پاس بھی اگر جانا ہو تو اجازت لے کے جانا. اتنا ہی نہیں، میرے محبوب نبی کی بارگاہ میں جاؤ گے تو سلام کر کے جانا. السلام علیکم یا رسول اللہ. میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا ہے،
اس لیے کہ میرا کام ہی ایسا ہے کہ سلام نہیں، بس نکالنا ہے، نکالنا ہے، نکالنا ہے، یہ میرا کام ہے۔ اب یہاں سلام نو نرمی، نو رحمت، بس نکالنے کا کام ہے۔ بچہ ہو تو اس سے بھی نکال لیتا ہوں، بوڑھا ہو تو اس سے بھی نکال لیتا ہوں، جوان ہے اس سے بھی نکال لیتا ہوں۔ ابھی ایک 15 دن پہلے ایسے جنازے میں نے پڑھایا کہ جن کی عمریں 40 پر 1 سال، 35 سال اور اسی طرح 42 سال کی عمریں ہیں۔ میں نے پوچھا کیا قصہ؟ بس ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال کر گئے، کیا ان کی کوئی اولاد ہے؟ تو رشتہ داروں نے مجھ سے کہا حضرت معصوم سی بچیاں ہیں پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ میری بچیاں بڑی ہوں گی، ان کی پرورش کروں گا، ان کی شادی بیاہ کروں گا، تجارت ایسا کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، سب کا سب ٹھپ رہ گیا۔ جا کے جنازے میں سو گئے اور خبر میں آرام کر رہے۔ آج کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، نہ مجھے پتا ہے، نہ آپ کو پتا ہے، نہ کسی کو۔ اللہ کا بلاوا آئے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ تو نبی کی شان تھی، ان کے لیے اجازت تھی، جانا چاہیں جائیں، رہنا چاہیں رہیں، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہی ہے۔ آ گئے تو جانا ہی ہے۔ حضرت اسرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ آپ کو سلام کروں، ایک اور بھی حکم دے کے رکھا ہے، ایک اور بھی حکم دے کے رکھا ہے۔ اگر میرا نبی چاہے تو اس کی روح قبض کر کے آنا، اگر نہ چاہے تو اسے دنیا ہی میں چھوڑ کے آنا، آپ کی اجازت پہ منحصر ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کیا؟ جبرائیل کو دیکھا، کہا جبرائیل اس جواب کو دینے سے پہلے مجھے ایک جواب چاہیے، اس جواب کو دینے سے پہلے مجھے ایک جواب چاہیے۔ جاؤ رب سے پوچھ کے آؤ میرے پردہ کر جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ آپ نے اس وقت یہ نہیں پوچھا کہ میرے پردہ کر جانے کے بعد میری بیٹی فاطمہ کا کیا ہوگا، اس لیے کہ میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میرے حسن حسین کا کیا ہوگا، اس لیے کہ میں نے ان کی پرورش کی ہے۔ کہ جی ہاں، ایک مرتبہ یہ صدقے کا کھجور کھا لیا تھا، میں نے انگلی ڈال کے صدقے کے کھجور نکال کے کہا تھا اے میرے بچے، یہ صدقے کی کھجوریں آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے۔ میں نے ان کی تربیت کی تھی۔ اب یہ چھوٹی سی عمر کے ہیں، 6-7 سال کے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے یہ سوال نہیں کیا۔ اگر سوال رکھا، رب کی بارگاہ میں یہ سوال رکھا کہ میرے پردہ کر جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، اس لیے کہ پچھلی امتیں لواطت میں مبتلا ہوئی، لڑکے آج کل ہماری سپریم کورٹ نے یہ اجازت دے دیا کہ لڑکوں کے ساتھ اگر وہ مل کے رہنا چاہتے ہیں، اگر رجسٹر میرج کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ لڑکیاں، یا میرے اللہ، ہم اسے مانیں گے نہیں، ہم عمل کریں گے ہماری شریعت پہ، ہم عمل کریں گے ہماری شریعت پہ۔ یہ جو گے یہ سب ساری چیزیں برائیاں ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ گے کے ذریعے یہ دنیا کو بہکاوا دے کر سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ اگر کروا بھی دیتے ہیں تو ہمارے نزدیک یہ اس لیے قابل عمل نہیں ہے۔ ہم عمل کریں گے تو ہم اپنی شریعت پر عمل کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کی فکر فرمائی۔ جی ہاں، وہ قوم جو صرف لواطت میں مبتلا ہوئی ایک گناہ میں، اللہ نے پوری قوم کو برباد کر دیا۔ اور یہ وہ قوم جو قوم سمود تھی، ناپ تول میں کمی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، یہ صرف ایک گناہ کیے الگ الگ، اللہ نے پوری قوم کو برباد کر دیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ کہیں میری امت اسی طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے، میرا رب کا حکم آ کر کہیں ایک ہی وقت میری امت ہلاک نہ ہو جائے۔ جاؤ پوچھ کے آؤ۔ حضرت جبرائیل امین جواب لے کے آ گئے، کہا یا رسول اللہ،
اللہ نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ کی امت کو ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ جواب سن کر اطمینان کر لیا، کہا اب میں میرے رفیق اعلیٰ کی طرف جانا پسند کرتا ہوں، اب میرے رفیق اعلیٰ کی طرف۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، جب نبی کی خبر پہ پہنچ کے ہم سلام پیش کرتے ہیں تو صاحب خبر سے ہمیں جواب ملتا ہے، لیکن ہمارے کانوں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم آپ کے جواب کو سن سکیں۔ اللہ والے ان کا ایمان انہوں نے بنایا تو وہاں سے جواب کو وہ سنتے ہیں۔ ہے میرے اللہ، یہ نبی جن کے لیے تڑپا تھا، رویا تھا، آج اگر ہم برائیوں میں مبتلا ہوں، میں اپنے نوجوان دوست کہوں گا ہمارے ان نوجوانوں سے، دیکھیے آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کبھی غلط کاموں میں، برائیوں میں، غلط چیزوں میں نہ پڑیں، اور جو تجارت کر رہے ہیں، تجارت میں لوٹ مار، عیب کی چیزیں بیچ دینا یا غلط طریقے سے بزنس کرنا، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر سچائی کے راستے پہ چلیں، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ یہاں میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، لیکن حالات کے پیش نظر ایک چیز کی طرف ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ بھی سنبھل کر رہیں ان حالات میں، کہ ابھی ٹمکور میں ایک واقعہ پیش آیا، آپ کے علم میں ہوگا، ہے کیسے شروع ہوا معلوم ہے نہیں؟ مسلم علاقے میں ایک غیر مسلم آ کے تھوڑا سا ورغلایا، جذبے میں دلایا، گالیاں دینا شروع کیا۔ اب دے کے واپس ہو گیا اپنی کار میں، کچھ نوجوان جذبے میں آئے، آ کے اس کی کار کو آپس یعنی سامنے جا کے روک لیا، دبا کے ریپیری کیا، پھر واپس آ گئے۔ اب بیچارہ یہی چاہتا تھا کہ میری ریپیری ہو اور میں جا کے کمپلین کروں، سیدھا جا کے FIR کیا۔ اس کے بعد ٹمکور میں سواریوں کا ایک ریلی نکلے گی، پھر بند کا اعلان، یہ سارے حالات۔ اس کے بعد یہی اللہ کا شکر ہے ہمارے ٹمکور کے لوگ بڑی سمجھداری سے کام لیے، جذبے میں نہیں آئے، بڑے ہی حکمتانہ اور بہت ہی دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اس کو ٹیکل کیا، اب ان کی اس بیماری کو بڑھنے نہیں دیا۔ اسی طرح گزشتہ ہفتہ یعنی پچھلا ہفتہ کولار کے اندر بس سے گزرتے ہوئے کچھ نوجوانوں نے کچھ غلط حرکت کی۔ اب تک ہم جب چھوٹے تھے، اب ان سے بھی پوچھوں ایسا بولے تو کیا بیٹا کیا آ رہا ہے؟ دیکھیے یہ بھی جواب دے رہے ہیں، اگر ایسا بولے تو ہاں ان کو بھی پتا ہے۔ سب اسکول کو جو جاتے ہیں اپنی درسگاہ میں ٹیچر سے پوچھتے ہیں یہ نہیں تو یہ، لیکن ایک اور انگلی کا اشارہ مجھے پتا نہیں تھا، یہ جو دو انگلیاں بن کر کے اس طرح کا اشارہ، اب یہ کیا اشارہ ہوتا ہے یہ مجھے پتا نہیں تھا۔ نوجوانوں نے مجھ سے آ کے کہا حضرت یہ جو اشارہ ہوتا ہے یہ گالی ہوتی ہے، بہت غلیظ گالی، ہم آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتے حضرت، اتنی خطرناک گالی ہے۔ اب وہ بس میں جانے والے کولار میں اس طرح کا اشارہ کیا اور کچھ آئل فائل بک کے آگے نکل گئی بس۔ سیم اسی طرح ہمارے نوجوان 10 نوجوان 2 ویلروں میں سوار ہو کے بس کو روکے، نکلے کو مار دھاڑ کیے، اچھا زخمی کر دیے۔ اب وہ سیدھا بس لا کر پولیس اسٹیشن کے پاس کھڑا کیے، اس کے بعد FIR کروایا۔ اب انہوں نے بائک ریلی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد جمعرات کے دن، گزری ہوئی جمعرات، اس دن انہوں نے کولار کے بند کا اعلان کیا۔ سوچ رہے تھے کہ نوجوان پیش میں آ جائیں، جذبے میں آئے تو ہم ان کی پراپرٹیوں کو جلا کے خاک کرنے، ان کی عورتوں کی عزت کو لوٹیں اور یہاں کے ماحول کو خراب کر کے یہ سیاسی فائدہ حاصل کریں، سوچ رہے تھے۔ اللہ رب الجلال نے ایسی بارش برسایا کہ یہ سوچتے رہ گئے اور اللہ نے وہاں کی پوری ریلی کو ختم کروا دیا۔ میں آپ کے ذریعے ہمارے نوجوانوں تک ایک پیغام پہنچانا چاہوں گا۔
اس وقت حکمت کی ضرورت ہے، اس وقت دور اندیشی کی ضرورت ہے اور سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کچھ غلط قسم کے نوجوان ہمارے ساتھ شرارت کرتے ہیں اور غلط قسم کی باتیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تو آپ بھی پوری ویڈیوگرافی کر لیں، جا کے آپ FIR کروائیں۔ اگر آپ کے ذریعے سے نہیں ہو رہا ہے تو ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے۔ ہماری شہر کی، ہماری ریاست کی تنظیمیں ہیں، جمعیت العلماء ہے، جماعت اسلامی ہے، جماعت اہل حدیث ہے اور بریلوی مکتب فکر کے اہل سنت الجماعت کی جماعتیں ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں ہمارے شہر کی ہیں۔ انشاءاللہ یہ سب کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور امام کونسل بھی ہے الحمدللہ، یہ بھی ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر، ہمارے نوجوان طیش میں آنے کے بجائے، جذبے میں آنے کے بجائے آپ قانونی کارروائی کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم آپ کے ورغلانے میں جیسا مچھلی کو پکڑنے کے لیے گل ڈالتے ہیں یا جال ڈالتے ہیں، اس طرح کی تمہارے جالوں میں ہم پھنسنے والے نہیں ہیں، ہم بھی اسی طرح ہم بھی تمہارے ساتھ کریں گے۔ اس سے پہلے آپ جا کے کریں، اگر FIR نہیں ہو رہا ہے تو ہم FIR کروائیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت چونکہ UP میں الیکشن کے حالات ہیں، اس وجہ سے حالات کو مقدر کرنے اور خراب کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں پوری سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری ان بھائیوں کو اور ہمارے امت مسلمہ کے ہر ایک فرد کو سمجھداری سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جذبے میں آ کر، طیش میں آ کر ایسی حرکتوں کے کرنے سے ہماری اور امت کے ہر فرد کی، ہر بیٹے کی اللہ حفاظت فرمائے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہمارے علماء اکرام کا۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک ایسی مضبوط جماعت بنا کر ہمارے تمام یہاں کی مساجد کے ذمہ داروں کے تعاون سے اور ان کے ساتھ سے ایک آپ ایسی جماعت بنا کے کام کریں کہ اگر کہیں بیوہ ہو تو آپ اس کی ضرورت میں آپ تعاون کریں۔ جیسے حضرت عمر فاروق دیکھا تھا کہ ایک بوڑھی مائی اپنے بچوں کے لیے کھانے کے لیے تڑپ رہی ہے، بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، خود بیت المال گئے، اپنے کندھے پہ اٹھا کے لا کے اپنے ہاتھوں سے کھلا کے بتایا کہ یہ ہوتے ہیں امام، یہ ہوتے ہیں مسجد کے صدر، یہ ہوتے ہیں مسجد کے سیکریٹری۔ ایسا نہیں کہ بس ہم بن گئے، ہماری ذمہ داری ہو گئی، مسجد کے لائٹس لگ رہے ہیں، پانی آ رہا نہیں آ رہا ہے، بس یہ دیکھ لیا تو کافی نہیں ہے، پورے محلے کا حال اور وہاں کے احوال، ان ساری چیزوں سے واقفیت ضروری ہے۔ اگر کہیں کوئی بچہ یتیم بھوکا سو رہا ہو تو آپ اسے کھانا کھلائیں، اگر پڑھ نہیں رہا ہے تو اسے پڑھائیں، اگر کوئی ضرورت مند ضرورت کی وجہ سے پریشان حال ہے تو اس کی ضرورت میں آپ کام آ جائیں۔ میں ہمارے یہ جو جتنے علماء ہیں، حضرت مولانا عبدالغفور صاحب باقی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں آپ ایک کام کریں تاکہ اللہ آپ کے لیے کا راستہ آسان فرمائے۔ اور یہ جتنے بھی یہاں کی مساجد ہیں، مسجد کی کمیٹیوں کے صدر، سیکریٹری، علماء سب مل کر ایسی مضبوط جماعت مل جائے کہ یہ پورے علاقے میں کوئی بیوہ اس کے پاس کھانا نہ ہونے کی وجہ سے رات کو بھوکی نہ سوئے، اور کوئی یتیم بچہ نہ تڑپ رہا ہو، کوئی اسیر پریشان نہ ہو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ اس مقصد سے آپ یہ ساری کوششیں کریں۔ اللہ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے اور کوششوں کو قبول فرمائے۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ آپ تمام احباب کا بھی شکر گزار ہوں، باوجود اتنا لمبا وقت ہونے کے بڑے اطمینان کے ساتھ آپ تشریف رکھیں اور ہماری ان ساری باتوں کو آپ نے سنا۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔